اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحق فی المسألۃ، اس مسئلہ الف لام ذکری، اس مسئلہ اجتماع امر نہیں میں حق کیا ہے آغا مظفر کے نزدیک؟ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ جواز ہے، حق یہ ہے کہ جواز ہے، کیونکہ تکلیف معنون پر نہیں آتی اور نہ ہی عنوان سے معنون پر صلاحیت کر جاتی ہے، بلکہ تکلیف عنوان پر آتی ہے۔ کیوں معنون پر تکلیف نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں آتی کہ جب شاعر شوق پیدا کرتا ہے کہ مجھے یہ کام مکلف کو کہنا ہے، ایک شوق ہے، اس کے بعد ارادہ ہے اور پھر حکم ہے، تو شوق جس چیز کا ہے تو جس طرح علم کا متعلق ہونا چاہیے۔ مثلا میں کہتا ہوں مجھے علم ہے، بھائی کس چیز کا علم ہے آپ کو؟ تو ایک معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں مجھے علم ہے اور آپ کہیں کس چیز کا علم ہے، میں کہوں نہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، بس علم ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امور نفسانیہ جتنے ہیں وہ متعلق چاہتے ہیں۔ تو انسان جب کہتا ہے کہ یا کہتے ہیں مجھے وہم ہوا اس چیز کا، تو کہتے ہیں متوہم کیا ہے، کس چیز کا آپ کو وہم ہو؟ کہتے ہیں نہیں کوئی چیز نہیں، بس ایسی وہم ہوا ہے مجھے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا متعلق ہونا ضروری۔ یا میں کہتا ہوں میں نے خیال کیا، تو کہتے ہیں متخیل کیا ہے، پھر کس چیز کو آپ نے سوچا ہے، کس چیز کا آپ نے خیال کیا؟ کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف سوچا ہے میں نے، بھائی کس چیز کو سوچا آپ نے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح شوق ہے، جب ایک شخص کہتا ہے مجھے شوق ہے، تو کس چیز کا آپ کو شوق ہے؟ وہ کیا ہے وہ چیز؟ متعلق شوق کیا ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں متعلق شوق معنون نہیں ہو سکتا، متعلق شوق معنون نہیں ہو سکتا۔ معنون یعنی وہی مصداق خارجی، وہی فعل خارجی، وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دو حالت ہے، یا وہ فعل خارجی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو تحصیل حاصل ہے، اب پہلے سے موجود ہے تو موجود چیز پہ کیا شوق کرنا؟ اگر پہلے سے ایک شخص نے نماز پڑھ لی تو اب میں کیا کہوں کہ تو نماز پڑھ؟ تو متعلق شوق کیا ہے؟ وہ فعل خارجی معنون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ہے تو پھر اس پہ شوق کیا ہے؟ وہ تو ہے، تحصیل الحاصل ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو ایک معدوم چیز کا شوق نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک چیز نہیں ہے تو انسان کا متعلق شوق ایک معدوم چیز نہیں ہو سکتی۔ معدوم کے ذریعے سے کوئی چیز موجود کا جو متعلق ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتا، وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ واضح ہے؟ بس متعلق شوق کیا ہے؟ وہ عنوان ہے، لیکن عنوان تو مصلحت بردار نہیں ہوتا۔ عنوان میں تو مصلحت نہیں ہے۔ مثلا عنوان نماز تو انسان کو برائیوں سے نہیں روکتا، عنوان حج تو انسان کو ایسا نہیں کر دیتا جیسے انسان اپنے ماں کے شکم سے دوبارہ آیا ہو۔ کہتے ہیں ہاں یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ تو جو وہ متعلق شوق ہے وہ ایک ہی وقت میں دارائی بھی ہے نادارائی بھی ہے، یعنی جو متعلق شوق اشارے کا وہ ایک ہی وقت میں ایک چیز اس میں ہے ایک جیسے اور ایک چیز اس میں نہیں ہے، یعنی اس میں ایک وجودی بھی ہے اور کمبودی بھی ہے۔ کیا چیز ہے؟ عنوان کے لحاظ سے وہ ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ یہ کہ شاعر چاہتا ہے کہ اس کو خارج میں انجام دیا جائے تاکہ اس سے مصلحت ہو، ورنہ اس میں تو کوئی مصلحت نہیں ہے۔ عنوان صلاۃ میں تو کوئی مصلحت نہیں ہے، بس عنوان صلاۃ پر تصور کرتا ہے، یعنی شوق پیدا کرتا ہے اس جہت سے تاکہ مکلف اس عنوان کو مصاحح کر دے، اس عنوان کو امتثال کرے، یعنی خارج میں جا کے نماز پڑھے تاکہ اس کا جو شوق ہے وہ پورا ہو جائے، جو اس کے بعد ارادہ۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، بائک لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خریدنے سے پہلے آپ کے نفس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت، ایک شوق ہے کہ بھائی میں اس کو خریدوں۔ جتنا زیادہ شوق پیدا ہوگا اس کے حساب سے ارادہ ہوگا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے بائک کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو شوق اگر نیچے ہوگا تو ارادہ بھی اس کے حساب سے ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں مجھے گھر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو گھر کا شوق زیادہ ہے تو ارادہ بھی اس کا قوی ہوگا۔ تو اگر شوق قوی ہوگا تو ارادہ بھی اس کے حساب سے ہوگا۔ اگر شوق میں شدت ہوگی تو ارادہ وجوب نکلے گا، اگر شوق میں شدت نہیں ہوگی تو ارادہ استحباب نکلے گا۔ تو جتنا شوق آپ کا قوی ہوگا اتنا ہی ارادہ کہ ہاں بس اب یہ مجھے کام کرنا ہے، اور جب ارادہ ہوگا تو پھر آگے آپ حکم بھی کریں گے کہ جاؤ بھائی گھر ڈھونڈو، جاؤ گھر لے آؤ، اس طریقے سے۔ تو یہ جو تحلیل ہم انسانی نفس میں کرتے ہیں، اگرچہ یہ صرف تحلیل کی حد تک ہے، حقیقت کی حد تک نہیں ہے،
یہ ہم شارع مقدس کے یہاں بھی کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں. یعنی غلط کرنے سے مراد کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم وہاں پر بات کریں شوق و ارادے کی، لیکن ہمیں چونکہ اصول کو سمجھانا ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ حکم شرعی کس طریقے سے آ رہے ہیں. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ شارع متعال نے بھی ایک شوق کیا ہے، یعنی ایک چیز کو چاہا ہے کہ یہ وجود میں آئے، مکلف نماز کو انجام دے. اس شوق کے بعد اس کا ارادہ ہے، ارادے کے بعد اس کا حکم ہے. واضح؟ لیکن آگا یہ جب کہا جاتا ہے عنوان اور معنون، تو یہ اصطلاح تب ہی آئے گی نا کہ جب حکم معنون کے تک پہنچے، حکم شے کی صورت ہو. حکم اگر معنون تک پہنچ جائے گا تو وہ مسئلہ آ جائے گا کہ شارع کا شوق کس چیز پر تھا. شوق معنون پر تھا تو معنون پہلے سے موجود تھا یا نہیں تھا؟ اگر پہلے سے موجود تھا تو تحصیل الحاصل نہیں تھا تو شوق بالمعدوم جائز نہیں. یعنی آپ معدوم چیز کا آپ کو شوق نہیں ہو سکتا. یہ اشکال کیا گا مظفر نے. بہرحال یہ بھی ایک فلسفی بحث ہے جو اصول میں آئی ہے. الحق فی المسئلہ بعد ما قدمنا من توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع. دیکھیں عبارت میں مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. بعد اس کے کہ ہم نے مقدم کر دیا کس چیز کو؟ من بیان کر رہا ہے، من توضیح تحریر النزاع، جہاں نزاع واقع ہوا، موضع نزاع، ان سب کو ہم نے بیان کر دیا. بعد ما قدمنا نقول، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ان الحق فی المسألۃ هو الجواز، اس مسئلے اجتماع امر نہیں میں حق جو ہے وہ جواز ہے. وقد ذهب الى ذلك جمع من المحققین المتاخرین، اور اس نظریے کی طرف گئے ہیں. ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس جواز کی طرف ہے، اس جواز کی طرف ہے، اس نظریے جواز کی طرف گئے جمع من المحققین المتاخرین. وسندنا یبتنی علی توضیح، ہماری جو سند ہے، ہماری بات کی جو دلیل ہے، مدرک ہے، وہ مبتنی ہے کچھ توضیحات پر. وہ اختیار ثلاثت امور مترتبۃ، اور 3 امور ایک کے بعد ایک جو ہم ترتیب دیں گے اس کو ہم نے اس پر یہ مبتنی ہے. اولا و ثانیا و ثالثا. اولا ان متعلق تکلیف، تکلیف کا تعلق کس سے؟ جب شارع کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ جو تکلیف آئی ہے کس پر آئی ہے؟ وہ جو خارج میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس پہ تکلیف آئی ہے. اگر اس پر آئی ہے تو آپ کے پڑھنے کے بعد آئی ہے پہلے آئی؟ اگر پڑھنے کے بعد آئی ہے تو تحصیل حاصل، پڑھنے سے پہلے آئی ہے تو تکلیف، متعلق تکلیف ایک شے معدوم نہیں ہو سکتی. ان متعلق تکلیف، تکلیف کا تعلق کس سے؟ سواء کان امرا او نہیا، چاہے امر ہو چاہے نہی ہو. امر شارع نے کہا نماز، جب کہا یہ کام کرو تو کون سا کام کرو؟ کون سا کام کرو؟ وہ جو آپ نے کر لیا ہے وہ، یا جو ابھی تک کیا ہی نہیں ہے وہ؟ کون سا کام کرو؟ کیا چیز چھوڑو؟ کہہ رہے متعلق تکلیف لیس هو المعنون، وہ معنون نہیں ہو سکتی. یعنی معنون سے کیا مراد آگا صاحب؟ ای الفرد الخارجی للعنوان بما له من الوجود الخارجی، یعنی وہ فرد خارجی، وہ مصداق خارجی جو اس عنوان کا تھا، اس طبیعت عنوان کا جو مصداق خارجی تھا. مثلا نماز کا کیا، ابھی یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، یہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عنوان خارجی نہیں ہو سکتا. بما له من الوجود الخارجی، اس حیثیت سے کہ جو وجود خارجی ہے، مصداق خارجی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فإنه کی شان یہ ہے یستحیل ذلک، کیونکہ یہ محال ہے. ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے کہ معنون کو متعلق تکلیف قرار دینا محال ہے. کیوں آگا صاحب؟ بل اضراب ہے، بل متعلق تکلیف دائما و ابدا هو العنوان، متعلق تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عنوان، یعنی طبیعت ہے. علامہ سیاتی توضیح ہو، جس کی عنقریب توضیح آئے گی. واعتبر ذالک بالشوق، اس بات کا مقایسہ کرو شوق کے ساتھ. شوق وہ جو ارادے سے پہلے. فإن الشوق، شوق جب آپ کی رغبت ہوتی ہے، شوق اولاً و بالذات آپ کس مشتاق کیا ہے، کون سی چیز، کس چیز پر شوق ہوا ہے آپ کو. فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون اولاً و بالذات، شوق ڈائریکٹ اس مصداق خارجی پر نہیں آ سکتا، اس ڈائریکٹ معنون پر نہیں آ سکتا. کیوں آگا صاحب؟ لأنه، کیونکہ یہ جو شوق ہے، اما ان يتعلق به حال عدمه او حال وجوده، یہ جو شوق آپ کہہ رہے ہیں مصداق خارجی پہ آیا ہے، تو مصداق خارجی پہ کب آیا ہے؟ جب یہ مصداق خارجی نہیں تھا تب آیا ہے، یا جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تب آیا ہے؟ کب تھا شوق؟ کب آیا اس مصداق پر؟ اس مصداق کے مصداق بننے سے پہلے آیا ہے،
یا اس مصداق کے مصداق بننے کے بعد آئے؟ کب آئے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا لَا يَكُونُ، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لا یکون کان تامہ یہاں پر، یعنی نہیں ہو سکتا. اما الاول، جہاں تک پہلے کی بات ہے، یعنی جب حال عدم ہی کی بات ہے، جب موجود نہیں ہے، خارج میں مصداق موجود نہیں ہے، فَيَلْزَمُ تَقَوُّمُ الْمَوْجُودِ بِالْمَعْدُومِ، تو کہا جائے گا موجود متقوم اور متحقق ہو رہا ہے معدوم کے ذریعے سے. یعنی آپ کا شوق متحقق ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ ایک معدوم چیز کے ذریعے. معدوم چیز کے ذریعے سے آپ کو شوق ہے. مثلا آپ کہیں مجھے علم ہو رہا ہے لیکن معلوم میرا معدوم ہے. معلوم ہے تو کیسے علم ہو گیا آپ کو؟ خیال ہو رہا ہے لیکن متخیل معدوم ہے. بس معدوم کے ذریعے سے ایک چیز متحقق نہیں ہو سکتی، موجود کے ذریعے سے ایک چیز متحقق ہوگی. لأنه فیلزم تقوم الموجود، موجود کیا ہماری مثال میں؟ شوق متقوم ہو رہا ہے، متحقق ہو رہا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ معدوم کیا ہماری مثال میں؟ وہ معنون، وہ مصداق خارجی جو ابھی نہیں آئے. واو کے ذریعے سے دوسرا اشکال ہے، وتحقق المعدوم بما هو معدوم کے ذریعے سے متحقق ہو رہا ہے. کیوں آگا صاحب؟ لأن المشتاق الیہ له نوع من التحقق بالشوق الیہ. مشتاق الیہ کیا؟ جس چیز پر شوق ہوا ہے. مشتاق الیہ جس چیز پر شوق ہوا ہے وہ ہماری مثال میں کیا ہے کہ کس چیز پر شوق ہوا ہے؟ نماز خارجی جو ابھی نہیں ہے، وہ معنون، وہ مصداق خارجی. لأن المشتاق الیہ لہو کی ضمیر مشتاق الیہ کی طرف جاتی ہے. اس مشتاق الیہ کے لیے نوع من التحقق، ایک تحقق ایجاد ہو جاتا ہے، ایک قسم کا تحقق ہو جاتا ہے. کب؟ بالشوق کے لیے، جب شوق اس پر آتا ہے تو وہ متحقق ہو جاتا ہے. تو معدوم کے ذریعے سے متحقق ہو رہا ہے، یعنی ابھی شوق بھی نہیں ہے اور مشتاق الیہ معدوم تھا، وہ متحقق ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ جو ابھی شوق نہیں تھا اس کے ذریعے سے متحقق ہو رہا ہے. وَهُوَ مُحَالٌ وَاضِحٌ. اما ثانی کا مطلب ہے جب آپ کا یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر شوق آ رہا ہے. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ يَكُونُ الْإِشْتِيَاقُ إِلَيْهِ. اشتیاق الیہ کیا ہماری مثال میں؟ مصداق، وہ معنون جو ابھی حال وجود میں. فَلِأَنَّهُ يَكُونُ الْمُشْتَاقُ إِلَيْهِ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ. تحصیل حاصل ہے، جب پہلے سے اس نے نماز پڑھ لی تو اب کیا شوق آ رہا ہے اس کو؟ کس چیز کا شوق ہے؟ وَهُوَ مُحَالٌ. فَإِذًا لَا يَتَعَلَّقُ الشَّوْقُ بِالْمُعَنوَنِ الْخَارِجِ. شوق معنون خارجی سے متعلق نہیں ہو سکتا. لا حال وجودی ولا حال عدمی. مضافاً اس سے بڑھ کر الی ان الشوق من الامور النفسیت. شوق امور نفسانی میں سے، یعنی انسان کا نفس، شارع کا نفس. اب یہ ساری تعبیریں غلط ہیں لیکن سمجھانے کے لیے، انسان کا نفس، نفسانی جو امور ہے، جیسے علم ہے، جیسے خیال ہے، جیسے وہم ہے، یہ جو نفسانی امور ہے، لا یعقل ان یتشخص ما فی النفس بدون متعلق ما. یہ نفسانی امور متشخص در نفس نہیں ہو سکتے، آپ کے نفس میں موجود نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ یہ کسی کے ساتھ تعلق پیدا کریں. مثلا آپ کہتے ہیں میرا نفس جان گیا ہے، میں جان گیا ہوں. کیا چیز جان گئے آپ؟ کوئی معلوم ہونا چاہیے. میں مان گیا ہوں، کیا چیز مان گئے ہیں آپ؟ کوئی چیز ہونی چاہیے. جتنے بھی امور نفسانی ہیں، مثلا آپ جس کا تعلق نفس سے، انسان سے، اس کا ایک متعلق ہونا چاہیے. بغیر متعلق کے معنی نہ دار ہے وہ. مثلا آپ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ سوچنے والی چیز بھی ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، میں اندر سے خوف زدہ ہوں، تو وہ جس سے خوف زدہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. آپ کہیں نہیں میں خوف زدہ ہوں، بھائی کس چیز سے؟ نہیں، کوئی چیز نہیں، بس ایسے ہی. یہ نہیں ہو سکتا. امور نفسانی متعلق چاہتے ہیں. ولا اس طرح خدا کے ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا. ہم تو بحث کر رہے ہیں اس میں، ہم علم خدائی ہے نا در حقیقت. تو علم ذاتی ہے جب تو وہ مقایسے سے حاصل نہیں ہوگا، اس میں اضافہ نہیں چاہیے. ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تحلیل کر رہے ہیں کہ پروردگار متعال بھی اگر چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھے، یعنی ایک چیز کو واجب قرار دیتا ہے، ایک چیز کو مستحب قرار دیتا ہے، تو کیوں ایک چیز کو اس نے واجب قرار دی اور ایک چیز کو مستحب قرار دی؟ کیونکہ جو واجب کا شوق تھا وہ زیادہ تھا، اس کا رغبت، وہ چاہتا تھا اس میں زیادہ مصلحت ہے، تو ارادہ بھی اس کے حساب سے ہوا. مستحب کا شوق کم تھا تو ارادہ بھی اس کا کم تھا. اس طرح تحلیل کی گئی اسے. ورنہ حقیقت میں علم خدا اصلا انسان دسترس نہیں رکھتا. اصلاً بہت انسان کے بس سے باہر ہے سمجھنا اس بات کو کہ وہ عین علم، یعنی ذات لہ علم،
نہ ذات ثبت لہ علم، ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ذات ہے اور پھر علم آئے، نہ عین علم ہے، ایسی ذات ہے جو خود علم ہے۔ اسی لیے خدا کو جو عالم کہا جاتا ہے، عالم بمعنی علم ہے، نہ کہ عالم بمعنی ایسا شخص ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے، نہ یہ بحث بھی کہ حضوری اور حصولی، یہ تقسیم بھی شاید صحیح نہ ہو وہاں پر۔ اصل عین ہے، لازم خود علم ہے، خود قدرت ہے، خود ذات ہے، خود ذات یعنی یہ، لیکن تحلیل کرنے کے لیے ولا يعقل ان يتشخص ما في النفس، جو چیز انسان کے نفس میں ہے وہ تعقل نہیں ہو سکتی کہ وہ متشخص ہو جائے، یعنی تشخص کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک چیز موجود ہو، معلوم یتشخص معلوم یجب معلوم یتشخص، جب تک موجود نہ ہو، ان تشخیص کب ہوتی ہے؟ جب وہ ایک چیز آ جائے خارج میں تب اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں نے سوچ لیا، تو اس کو دوسروں سے متشخص ہو گیا، یہ مجھے اس کا علم آ گیا، تو اب یہ کیا ہے، اس کا متعلق کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا يعقل ان يتشخص ما في النفس، جو کچھ نفس میں ہے وہ تشخص کب پیدا کرے گا، کب دوسروں سے جدا ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب تعلق پیدا کرے گا کسی سے، بدون، وہ تشخص پیدا نہیں کر سکتا بدون متعلق، جب تک تعلق پیدا نہ کرے، ما نہ کرے کسی، کوئی بھی ایک اس کا متعلق ہونا چاہیے۔ کہ جمیع الامور نفسیت کالعلم والخیال والوہم والارادۃ ونحوها، ولا يعقل ان يتشخص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العینیۃ، اور جو نفس کا جو متعلق ہوگا وہ خود نفس کے اندر ہوگا، وہ خارج از نفس نہیں ہوگا۔ متعلق نفس، جو نفس میں جو علم آیا ہے تو معلوم بھی خود نفس میں ہوگا، معلوم افق نفسانی سے خارج نہیں ہوگا، یعنی خارج عینی نہیں ہوگا، اولا بذات وہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ اگر ابھی تصور کریں درخت کو، تو خارج کا جو درخت ہے نا وہ ثانیاً میں بالعرض ہے، جو آپ نے درخت کو تصور کیا اپنے ذہن میں، یہ آپ کا معلوم بالذات ہے، یہ حکایت کرتا ہے، یہ وہ ہے اس خارج کے درخت کی کہ وہ معلوم بالعرض ہے یا معلوم بالذات نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آپ معلوم بالذات اولاً و بالذات، وہ ثانیاً و بالعرض ہے۔ آپ نے جو اپنے ذہن میں درخت تصور کیا وہ آپ کا معلوم ہے، وہ آپ کے ذہن میں آئے، کیونکہ نفس انسانی کے جو امور ہیں اس کے متعلق بھی خود نفس میں ہوں گے، تاکہ سنخیت باقی رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں میں نے سوچا ہے، لیکن جس چیز کو سوچا ہے وہ آپ کے نفس سے باہر ہے۔ مثلا کیا سوچا ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ میں نے عین خارجی کو سوچا ہے، عین خارجی کو آپ نہیں سوچ سکتے، اس کی معنی کو آپ سوچ سکتے ہیں جس کا تعلق امور نفسانی سے ہو، عین خارجی کو آپ نہیں سوچ سکتے۔ پتہ نہیں بات ہو رہی ہے نہیں؟ ولا يعقل ان يتشخص بما هو خارج عن افق النفس، اور محال ہے، اصلا تعقل نہیں ہو سکتا کہ امور نفسانیہ متشخص ہو جائیں، کس کے ذریعے سے؟ بیما، بائے وسیلہ ہے، سببیت، بیما ان چیزوں کے ذریعے سے متشخص ہو جائیں جو خارج عن افق النفس ہے، جو نفس سے نکل گیا، یعنی تعلق نفس، متعلق نفس کیا ہے؟ غیر نفس ہے، یہ نہیں ہو سکتا، سنخیت نہیں پائی جاتی۔ من بیان کر رہا ہے خارج از افق نفس کیا چیزیں؟ من الامور العینیت الخارجیہ، بس شارع متعال جو شوق پیدا کرے گا وہ خارج والی نماز نہیں ہو سکتی، وہ خارج والی نماز نہیں ہو سکتی۔ خارج والی نماز اس کا آئینہ ہو سکتی ہے، اس کے ثانیاً بالعرض ہو سکتی، اولاً بالذات خارج سے آپ شوق پیدا نہیں کر سکتے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں نے ارادہ کیا ہے، تو جو مراد ہے میرا وہ بھی میرے نفس میں ہوگا، مراد یہ خارج میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ خارج اس کی یہ حکایت کر سکتا ہے، یہ جو ہاں فلا بد، پس ضروری ان یتشخص بالشیء المشتاق الیہ، وہ شے کے الذی یشتاق الیہ، وہ شے جس سے شوق پیدا ہوا، ضروری ہے بما لہ من الوجود العنوانی الفرضی، اولاً بذات وہ عنوان ہو تاکہ اس کا تعلق نفس سے جڑا رہے، وہ معنون نہیں ہو تاکہ اس کا تعلق نفس سے خارج نہ ہو جائے۔
پر ضروری اولاً بالذات جو مشتاق الیہ ہے وہ آپ کا نفسانی ہو، اور جو خارج میں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچر چاہتی ہے کہ طالب علم فیس لے آئیں، تو وہ جو کہتی ہے فیس لے آؤ، تو وہ جو اس نے جو شوق پیدا کیا، ارادہ کیا کہ میں چاہتی ہوں طالب علم فیس لے آئیں، تو جو اس کا مراد ہے وہ بھی اس کے نفس میں ہی ہے، یعنی وہ عنوان ہے کہ فیس لے آؤ۔ ہاں لیکن عنوان فیس لانے میں تو پیسے نہیں آئیں گے، بینک بیلنس نہیں بڑھے گا، گاڑی نہیں لے سکتے، ہاں یہ بات صحیح ہے، اس کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن جو اس کا مراد ہے وہ اس کے نفس سے باہر نہیں ہے۔ خارج میں جو بچہ فیس لا کے دے گا وہ اس کی مراد کو کیا کرے گا؟ مساعی کرے گا۔ فلا بد، تو ضروری ان یتشخص بالشیء المشتاق الیہ، جو مشتاق الیہ ہو وہ کس کے ذریعے سے متشخص ہو؟ بما، اس چیز کے ذریعے سے متشخص ہو، لہو، جو مشتاق الیہ کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ من بیان کر رہا ہے، من الوجود العنوانی الفرضی نفسی ہے، لا خارجی ہے، یہ ہے وہ وجود عنوانی کیا ہے؟ وَهُوَ الْمُشْتَاقُ إِلَيْهِ أَوَّلًا وَبِذَاتٍ، اولاً بذات وہ وہی نفسی اور عنوانی ہے۔ وَهُوَ الْمَوْجُودُ بِوُجُودِ الشَّوْقِ، جیسے ہی شوق پیدا ہوتا ہے ویسے ہی شوق اور وہ ایک ہی چیز، یعنی حتی زمانی فاصلہ نہیں ہے، علم اور معلوم میں زمانی فاصلہ نہیں ہے، یعنی جیسے ہی شوق ہے ویسے ہی مشتاق الیہ ہے، جیسے علم ہے ویسے ہی معلوم ہے۔ لا بوجود آخر وراء الشوق، نہیں کہ اس کا ایک اور وجود ہے جو شوق سے ہٹ کر ایک وجود خارجی ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ ولیکن لما کان یوخذ العنوان بما هو حاک ومرآۃ اما فی الخارج، لیکن عنوان تو مصلحت بردار نہیں ہے، یہ حکایت کرتا ہے، یہ آئینہ ہے کس کا؟ جو خارج میں ہے، یعنی خارج میں کیا ہے؟ یعنی ای ان المعنون، فان المعنون یکون مشتاقا الیہ ثانیا، تو مشتاق الیہ معنون ہو گیا لیکن اولا نہیں ہوا بلکہ ثانیا و بالعرض ہوا۔ علم کا جو معلوم ہے وہ معلوم بالذات، وہی آپ کا صورت نفسانی ہے، وہی جو آپ نے سوچی درخت کی تصویر وہ معلوم بالذات ہے۔ وہ جو خارج میں درخت لگا ہوا ہے جس پہ چڑیا آ کے گھونسلہ بنا رہی ہے وہ معلوم بالعرض ہے آپ کا، وہ تھوڑی آپ کے ذہن میں آیا، اگر وہ آپ کے ذہن میں آتا کچرا پھیلا دیتا تو اس کے پتے گرتے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا۔ بس معلوم بالذات جو آپ نے معلوم بالذات ہے آپ کا، اس علم سے جو متعلق ہے معلوم بالذات، وہ ماہیت درخت ہے، نہ عین درخت ہے، وہ درخت کا معنی ہے۔ یہ جو ذہن میں جو آپ نے درخت سوچا یہ حکایت کرتا ہے، آئینہ بنتا ہے اس خارج کے درخت کی۔ اسی طرح پانی کا جو آپ تصور کرتے ہیں تو یہ جو پانی جو اولاً بالذات ہے یہ اس پانی کی ماہیت اور معنی ہے، ورنہ تو یہ پانی آپ کے ذہن کو سارے گیلا کر دے گا، پورا کان یوں کریں گے پانی نکل رہا ہوگا، سجدے میں جائیں گے ہر جگہ سے پانی نکل رہا ہوگا، کسی کے یہاں مچھلیاں پیدا ہوگی تو چل لوگ شکار کریں ساجد صاحب کے انتقال کی، مچھلیوں سے دعوت کریں گے، ساجد تو جیب بھر کے لے کے جائیں گے۔ واضح نہیں آگا، کہاں گئی عبارت، کہاں گئی؟ فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ أَن يَتَشَخَّصَ بِالْأَمْرِ الْخَارِجِ وَالْمَعْلُومُ بِالذَّاتِ دَائِمًا، معلوم بالذات دائماً کیا ہے؟ ابداً کیا ہے؟ وَالْعُنْوَانُ الْمَوْجُودُ بِوُجُودِ الْعِلْمِ، علم کے ساتھ ہی جو معلوم ہے آپ کے نفس میں وہ اولاً بالذات، ولیکن بما ہوا حاک ومرآۃ عن المعنون، یہ بات واضح ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَنْوَنُ لِذَلِكَ الْعُنْوَانِ، یہ جو اس عنوان کا جو معنون تھا، فَهُوَ مَعْلُومٌ بِالْعَرَضِ بِاعْتِبَارِ فَنَاءِ الْعُنْوَانِ فِيهِ، کہ عنوان اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آگے مظفر نے پہلے یہ بات نہیں قبول کی، کہتے ہیں فنا، بہرحال وَفِي الْحَقِيقَةِ، حقیقت میں انما يتعلق الشوق بشیء، شوق کا تعلق ایک شے سے ہوتا ہے، وہ شے کیا؟ مشتاق الیہ ہے۔ اذا كان له جهة وجدان و جهة فقدان، وہ جو مشتاق الیہ ہے اس میں دونوں جہتیں ایک ساتھ ہوتی ہے، دارئی اور نادارئی، ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز نہیں ہوتی، اس جیسے کہ وہ مشتاق الیہ ہے وہ ہے، اس جیسے کہ وہ مصلحت بردار نہیں بلکہ خارج میں کوئی نماز پڑھے تاکہ اس کی کمبودی دور ہو، وہ نہیں ہے۔ پس جو بھی مشتاق الیہ ہوگا اس میں دو جہت ہوگی، جہت و وجدان، ایک جہت اس میں وجدان موجود، و جہت و فقدان، فلا يتعلق الشوق بالمعدوم من جمیع جہات، شوق کا جو مشتاق الیہ ہے وہ تمام جہات سے معدوم نہیں ہو سکتا، ورنہ تو مشتاق الیہ نہیں ہوتا۔
جیسے مشتاق الیہ ہوا ہے ویسے اس میں نوع وجودیت پیدا ہو چکی ہے، تمام جیسے معدوم نہیں ہو سکتا. ولا بالموجود من جمیع جہات، تمام جیسے موجود بھی نہیں ہو سکتا. اگر تمام جیسے موجود ہو تو مشتاق الیہ نہیں رہتا، تحصیل الحاصل ہو جاتا ہے. وجہت الوجدان فی المشتاق الیہ، جو جہت وجدان ہے اس مشتاق الیہ میں جس پہ شوق آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ العنوان الموجود بوجود الشوق فی افق النفس. جیسے ہی ٹیچر نے کہا میں چاہتی ہوں اپنے بچوں سے فیس لوں، ویسے ہی جو وہ مشتاق الیہ تھا اس کے وجود میں آ گیا. ہاں جیسے ہی وہ کوئی چیز سوچتا ہے، مثلا آپ کوئی چیز خیال کرتے ہیں کہ یہ جو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں اس میں کیا بناؤں، جیسے آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مثلا گوشت کی شوق تو صحیح کریں شوق کا گوشت پائے مچھلی کے پایوں کی طرح. شوق اچھا ہوگا تو ارادہ کر، آپ کا شوق اچھا ہے، ارادہ کبھی نہیں ہے، دیکھیے. تو جیسے انسان خیال کرتا ہے ویسے متخیل بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. مثلا سوچتا ہے کہ کیوں نہ طالب علموں کو میں اچھا کھانا کھلاؤں، امام حسن کی دسترخوان امام حسن کے نام کو خراب نہ کروں میں. مچھلی آتی ہے اپنی سے عادت بھی باقی رکھو. خانوادے کی طرف ان کی بھی اس نے میسج کر دیا نا سرپرائز. تو جیسے ہی شوق پیدا ہوتا ہے مشتاق الیہ بھی خود بخود افق نفس میں پیدا ہو جاتا ہے. جیسے خیال میں متخیل، مثلا ایک شاعر ہے سوچتا ہے، جیسے اس نے سوچا ویسے ہی اس کی وہ پیدا ہو گئی، یعنی اس میں فاصلے زمانی نہیں ہے. جیسے اس نے وہم کیا جیسے اس نے وہم کیا یہاں کوئی ہے تو نہیں، ویسے ہی کوئی چیز خود بخود اس کے ذہن میں آ گئی. تو وہ جو جیسے اس نے شوق کیا تو مشتاق الیہ کا ایک وجود آ گیا، اس کے شوق کے ساتھ ہی آ گیا. وجہت الوجدان فی المشتاق الیہ کیا ہے؟ هو العنوان الموجود، وہ عنوان صلات ہے جو موجود ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ بوجود الشوق. کہاں پر ہو جاتا ہے؟ اگر صاحب خارج میں کہہ رہے خارج میں نہیں ہو سکتا. فی افق نفس، کس اعتبار سے ہو جاتا ہے؟ بے اعتبار ما لہو، اس اعتبار سے کہ جو اس عنوان کے لیے ہے وہ کیا ہے. آگا صاحب من بیان کر رہا ہے، من وجود عنوانی فرضی، ایک فرضی عنوان. مثلا ٹیچر کے ذہن میں آ گیا ہاں بس مجھے پیسے لینے طالب علموں سے، اسٹوڈنٹ سے مجھے فیس نکلوانی ہے، اتنے عرصے سے فیس نہیں دے رہے، بس اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ شوق ہو گیا اب اس کا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ایک دارائی ہے اس میں، ایک نادارائی ہے. کیا چیز نہیں ہے ابھی اس میں؟ بس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہے ابھی اس میں. خارجی وجہت الفقدان فی المشتاق الیہ، مشتاق الیہ میں جہت فقدان کیا ہے؟ وہ عدم ہو، وہ ہے کہ وہ نہیں ہے ابھی، خارج میں نہیں ہے. عدم الحقیقی فی الخارج، اصلا خارج میں لا شیء، ابھی وہ نہیں ہے خارج میں. ومعنی الشوق الیہ، خود اس پہ جو شوق آیا اس کا معنی یہ ہے وہ رغبت فی اخراج من حد الفرض و تقدیر الی حد الفعلیت و تحقیق. یہ ایک لائن اگر سمجھ لیں تو سب سمجھ میں آ جائیں گی. ومعنی الشوق الیہ، ایک چیز پر جب آپ کو شوق ہوتا ہے اس کا معنی یہی تو ہے وہ رغبت، وہ اصل میں رغبت ہے کس چیز میں؟ فی اخراج ہی، اس شے کو نکال دو. اخراج ہی کی ضمیر مشتاق الیہ، اس مشتاق الیہ کو نکال دیا جائے. اخراج مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول فاعل کون ہے؟ حسن، کہ اس مشتاق الیہ کو نکال دیا جائے کس سے؟ من حد الفرض و تقدیر، جو انسان کے نفس میں فرض و تقدیر ہے اس سے نکل کر کس پہ چلے جائے؟ الی حد الفعلیت و تحقیق فی الخارج. یہ ہے کلن حقیقت. یہ ہے مثلا ٹیچر نے جو سوچا ہے فیس کا، اصلا وہ اس لیے سوچا ہے تاکہ طالب علم اخراج کر دے اسے، نکال کے فعلیت میں لے لیا. ہاں یہ شوق ہے. شوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشتاق الیہ جو آپ کس چیز پہ شوق کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ خارج میں یہ متحقق ہو جائے. واضح؟ وَإِذَا كَانَ الشَّوْقُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، اگر شوق اس طریقے سے ہو، فَكَذَلِكَ حَالُ الطَّلَبِ وَالْبَعْثِ بِلَا فَرْقٍ، تو طلب اور بعض بھی اسی طرح ہے. جب آپ ایک چیز کو طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ ایک چیز کو چاہتے ہیں تو جو مطلوب ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں بھائی پانی لے آؤ تو آپ کے مطلوبات ہے پانی ذہن میں آ جاتے ہیں. اب یہ اس لیے آپ نے اس کو طلب کیا تاکہ اس کو خارج میں ایجاد کیا جائے. فَيَكُونُ حَقِيقَةُ طَلَبِ الشَّيْءِ، بس ایک چیز کو جو طلب کیا جاتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں پانی لے آؤ، آپ کہتے ہیں کہ اب شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہوئی ہے، کہ پہلے ہم وہاں خوابگاہ میں کھانا بناتے تھے، اب بھی ہم گھر میں کھانا بنائیں تو ذلت ہے، شادی کیوں کی، اتنا خرچہ کیوں؟ تو وہ کیا ہے، طلب کرتا ہے کس چیز کو؟ بھائی کھانا بناؤ، گھر کے کھانے کو طلب کرتا ہے، لیکن بیچارے کو خود بنانا پڑتا. یہ تو محبت ہے. جی محبت.
फ़कज़ालिक हालु तलब, अच्छा, फ़यकून हक़ीक़त तलब शै, जो एक शय को तलब किया जा रहा है आपके मुतालिक बात नहीं मिला। अगर ज़मीन अपना मर्जा ढूंढ लेती है, ज़मीन मर्जा ढूंढ लेती है। फ़यकून हक़ीक़त तलब शै, बस वो शय की हमारी मिसाल में नमाज होना, नहीं नहीं, हमारी मिसाल, हमारे जहन में हमारी मिसाल में नहीं, फीस तो उसके बाद खाना और चाहता है कि घर का खाना। इनकी दावत आ गई, इनकी पहले बताना चाहिए था इनकी दावत। फ़यकून हक़ीक़त तलब शै, बस वो जो शय जिसको तलब किया जा रहा है कि भाई खाना बनाओ या फीस लाओ, ठीक है, या नमाज पढ़ो, उसकी हकीकत क्या है? वो ये है वह तअल्लुक़हु, तअल्लुक़हु भी पढ़ सकते, तअल्लुक़हु भी पढ़ सकते, तअल्लुक़हु भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है तअल्लुक़हु पढ़ें। हुआ तअल्लुक़हु, वही कि उस शय को तलब किया जा रहा है, यानी वो तलब मुताल्लिक़ हो रही है किसके साथ? बिल उन्वान, उन्वान के साथ, लेकिन किस लिए? ले इखराज ही, ताकि उस उन्वान को खारिज किया जा सके, उस शय को खारिज किया जा सके, मिन हद्दिल फ़र्ज़ व तक़दीर इला हद्दिल फ़ेलियत व तहक़ीक़। सानियन अन्न लम्मा क़ुलना बिअन्न मुतअल्लिक़ तकलीफ़ हुवल उन्वानु लल मुअन्वनो, जब हम कहते हैं कि मुतअल्लिक़ तकलीफ़ क्या है आगा साहब? उन्वान है, मुअन्वन नहीं है। ला नअनी अन्नल उन्वान बिमा लहु मिनल वजूद ज़हनी यकून मुतअल्लिक़न लितलब, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% जो ज़हनी नमाज है वो चाहते हैं, असल ये तो बेकार की बात। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्वान बिमा लहू, उन्वान की वो चीज़ जो उसके साथ है वो क्या है? मिन बयान कर रहा है, मिन वजूद ज़हनी सिर्फ़ा, जो एक सिर्फ वजूद ज़हनी है, यकून मुतअल्लिक़न लितलब, शारे वो चाहता हो, वो ज़हनी नमाज चाहता हो ना, असलन ऐसा नहीं है। फ़इन्न ज़ालिका बातिनुन बिज़रूरत, ये ज़ालिका का इशारा जा रहा है कि मुताल्लिक़ तकलीफ़ एक उन्वान ज़हनी हो, ये बातिल है। लिअन्न मसार अल आसार, महत्त आसार, आसार के जो मसार हैं, जो आसार की जो जगह है, महल आसार, जहाँ आसार का ज़ुहूर होता है वो खारिज है, वो जहन नहीं है, जहाँ आसार नज़र आते हैं वो खारिजी है। लिअन्न मसार अल आसार महल आसार व मुतअल्लिक़ अल गरज़, और गरज़ का जो ताल्लुक़ होता है वो लज़ी ततरत्तबु अलैहिल मसलहतु वल मफ़सदतु, और वो चीज़ की मसलहत और मफ़सदा जिसमें पाई जाती है, ये सब के सब क्या है? वल मुअन्वनुल खारिजी लल इन्वानु, आगा साहब वो मुअन्वन है। बस ये बात तो वाज़ेह है कि जो तलब किया जा रहा है वो मुअन्वन को तलब किया जा रहा है, लेकिन अव्वलन बिज़ात मुअन्वन नहीं हो सकता, अव्वलन बिज़ात की बहस है, वो उन्वान है। बल नानी, ये ला नानी बल नानी, ला नानी उर्दू वाली नानी नहीं आगा साहब, ला नानी बल ना, ये हमारी मुराद नहीं, बल्कि हमारी मुराद ये है अन्न मुतअल्लिक़ा, मुतअल्लिक़ यानी अलिफ लाम ज़िक्री, मुतअल्लिक़ तकलीफ़ क्या है? वल उन्वान, वो उन्वान है, अव्वलन बिज़ात। हाल वजूद ही ज़हनी, हाल वजूद ज़हनी का मतलब है कि जहत फ़िक़दान व जहत विजदान, दारे और नादारी एक साथ है उसमें। ला अन्नहु बिमा हुआ लहु मिनल वजूद ज़हनी, ना इस वजह से कि वो वजूद ज़हनी है, और बिमा हुआ मफ़हूम वो है ना, बल्कि इस वजह से कि उसमें एक नादारी है और उस नादारी को मैं दाराई में तब्दील करना चाहता हूँ, उसकी कमबूदी को दूर करना चाहता हूँ, उसको फ़र्ज़ की हद से निकाल कर मुतहक़्क़िक़ करना चाहता हूँ, इस वजह से वो मेरा मुश्ताक़ इलैहि है। वह माना ताल्लुक़ ही बिल उन्वान, और तकलीफ़ मुताल्लिक़ हो जाए उन्वान से, उसका माना ये हाल वजूद ज़हनी, वजूद ज़हनी से मुताल्लिक़ हो जाए, ये अन्नहु यतअल्लक़ु बिही, कि तकलीफ़ मुताल्लिक़ हुई है बिही, इस उन्वान के साथ, नफ्सी खुद उन्वान के साथ, लेकिन इस एतबार से भी एतबार अन्नहु, ये उन्वान मिरआतुन अनिल मुअन्वन, आईना है मुअन्वन के लिए, फ़ानिन फ़ीही, फ़ानी हो जाता है, फ़तकूनु तख़य्यलतु फ़ीही अन वजूद ज़हनी ऐन तहलियत भी, बस जैसे उन्वान को तख़य्युल किया जाता है वजूद ज़हनी में, ऐन तहलियत भी ये है कि इसके ज़रिए से तहलियत की जाए, आरास्तगी की जाए, खूबसूरत बनाया जाए, कि इसके ज़रिए से आईना है, कि इस आईने के ज़रिए से मुअन्वन को देखा जाए, मुअन्वन की हिकायत की जाए। सालिसन अन्ना इज़ नक़ूल लिखा हुआ है, इसके बाद जो आते हैं इस कुलना कर दें बेहतर से, अन्ना इस कुलना इन्ना मुतअल्लिक़ लित्तकलीफ़, मुतअल्लिक़ तकलीफ़ क्या है आगा साहब? हुवल उन्वान, ये बात तय हो गई, लेकिन कौन सा उन्वान? बिमा हुआ मिरआतुन अनिल मुअन्वन,
وہ عنوان جو معنون کے لیے آئینہ ہے، وہ فان فی ہے، اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ لا نانی، ہمارے مطلب نہیں کہ سرایت کر جاتی تکلیف، یہ بھی نہیں ہمارا مطلب۔ لا نانی ان متعلق الحقیقیہ للتکلیف والمعنون، یہ نہیں ہمارا مطلب کہ متعلق تکلیف خود اب معنون بن چکی ہے، کہ عنوان بالکل ختم ہو چکا ہے، صفر ہو چکا ہے اور سرایت کر گیا معنون، نہ سرایت بھی نہیں کیا، سرایت بھی نہیں کیا۔ وہ وصف تفسیر ہے، یہ ہمارا مطلب نہیں ہے کہ وہ ان تکلیف یسری من العنوان الی المعنون، یہ مطلب نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ بے اعتبار فنائہ فی، کہ تکلیف فانی ہو جاتی ہے فی، اس معنون میں وہ عنوان فانی ہو جاتا ہے، تکلیف فانی ہو جاتی ہے، تو اب اس کا مطلب سرایت کر گیا نا، سرایت نہیں کر گیا، سرایت نہیں کر گیا۔ کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے محقق اراکین، فإن ذالک باطل، یہ سرایت، ذالک کا اشارہ سرایت کی طرف، یہ سرایت باطل ہے۔ اولا بالذات باطل ہے، بالضرورت ایضاً، کیوں؟ وہی دلیل جو اوپر دی گئی تھی وہی، لما تقدمہ، جو گزر گیا، لما تقدم ان المعنون یستحیل ان یکون متعلقا للتکلیف بأی حال من الاحوال، متعلق تکلیف معنون نہیں ہو سکتا، بأی حال من الاحوال سے کیا مراد ہے صاحب؟ کہ چاہے آپ وجودی، ہاں، چاہے وجود ہے نہ چاہے عدمی، وہو محال، یہ متعلق تکلیف معنون کے ساتھ آنا محال ہے، حتی لو کان بتوسط العنوان، حتی یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ عنوان کے توسط سے تکلیف بالآخر معنون پر آ گئی، نہ، تکلیف معنون پر نہیں آ سکتی، حتی عنوان کے وسیلے اور توسط سے بھی نہیں آ سکتی۔ فإن توسط العنوان، عنوان کا واسطہ اور وسیلہ، لا یخرجہ عن استحالت تعلق تکلیف بھی، وہ اس کو اس استحالت اور اس محال ہونے سے نکالتا نہیں ہے۔ اگر عنوان کو بھی وسیلہ بنا دے تب بھی معنون پر تکلیف اولا و بذات نہیں آ سکتی، بس یہ ہماری مراد نہیں تھی۔ لا نعنی بل نعنی، دیکھیں اوپر والی عبارت، لا نعنی بل نعنی، اوپر بھی یہ کہا پھر دوبارہ یہ کہا، بل نعنی ونقول، بلکہ ہماری مراد یہ آگا صاحب، ان صحیح ان متعلق تکلیف والعنوان، پس عنوان سے سرایت بھی نہیں کر رہی، بلکہ بما ہوا مرآت، عنوان آئینہ ہے، وہ فان فی المعنون ہے، کس اعتبار سے؟ الا ان یکون فناؤہ فی المعنون، کہ یہ عنوان فنا ہوتا ہے معنون میں، یہ جو معنون ہے ہوا مصحح لتعلق التکلیف بھی فقط، یہ جو خارج میں بچہ فیس لا کے دے رہا ہے ٹیچر کو، یہ اس کو مصحح کر رہا ہے، اس کو صحیح کر رہا ہے، اس کو حد نادارئی سے نکالے، بس نہیں کہ آپ کہیں کہ تکلیف اب اس پہ سرایت کر گئے، نہ یہ نہیں ہے، بلکہ خارج میں جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ المصحح ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، وہ انجام دے رہا ہے، وہ امتثال کر رہا ہے لتعلق تکلیف بھی، کیونکہ تکلیف کا تعلق اس خارجی پر آیا تھا، کیونکہ عنوان فنا ہوا تھا اس پر، یہ عنوان آئینہ تھا جس نے اس کو دکھایا کہ دیکھو خدا چاہتا تو وہی تھا، وہی نماز چاہتا تھا مصداق والی، وہی نماز چاہتا تھا، اسی میں مصلحت ہے، اسی میں مفسدہ ہے، اسی میں آثار نکلیں گے، وہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی، اسی کا حساب و کتاب ہوگا، اسی پہ جنت ہے، اسی پہ جہنم ہے، یہ عنوان آئینہ دکھا رہا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اب تکلیف ڈائریکٹ معنون پر آ جائے عنوان کے وسیلے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ تکلیف ڈائریکٹ اولا بذات عنوان پر آئی ہے، لیکن عنوان نے آئینہ دکھایا، دیکھو خدا وہ نماز چاہتا تھا، اب جو شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو مصحح تکلیف کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تکلیف اس پر آئی ہے، وہ اس کو صحیح کر رہا ہے۔ جی، کیا پاجامہ پہنا؟ لباس ہے تحقق پہنا ہے، ماشاءاللہ، شاعر آدمی ہے، کیا کہہ سکتے، کہیں بھی پہنٹا دو۔ وہ مصحح لتعلق تکلیف بھی، کہ تعلق تکلیف بھی اس عنوان پر آیا تھا فقط، اذ ان الغرض، کیونکہ غرض مکلف یعنی عامر اور ناہی، غرض امر کرنے والے یا نہی کرنے والے کی جو غرض تھی، انما یقوم بالعنوان، وہ عنوان کے ساتھ تھی، لیکن کون سے عنوان کے ساتھ؟ المنفی فیہ، کہ وہ عنوان المفنی فیہ، جو وہ عنوان جو فنا ہو جاتے فیہ اس معنون میں، لا ان الفناء یجعل تکلیف ساریا، نہ کہ یہ جو فنا ہونا ہے یہ قرار دے دیتا ہے کہ تکلیف سرایت کر جائے کس پر؟ الی المعنون پر، وہ متعلقاً بھی، اور معنون اب متعلق تکلیف ہو جائے اولا بذات، یہ نہیں ہو سکتا آگا صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، واضح؟ وفرق کبیر بین ما هو مصحح للتعلق التکلیف بشیء، بہت دفعہ دخل ہے، کہہ رہا آگا صاحب ایک ہی تو بات ہو گئی، چاہے آپ یہ کہیں کہ تکلیف سرایت کر جاتی ہے، چاہے آپ کہیں کہ وہ مصحح تکلیف ہے، کہہ رہے ہیں نا بابا کجائی شما، وفرق کبیر، بہت بڑا فرق ہے، بین ما، وہ صورتحال میں کہ جب معنون ہوا مصحح لتعلق تکلیف بشیء، کہ وہ مصحح ہے، وہ صحیح کرتا ہے، وہ امتثال کرتا ہے، کیونکہ تعلق تکلیف متعلق ہو گئی بشیء اس معنون سے، وہ بینما، اور وہ کنڈیشن
ہوا بنفس ہی متعلق تکلیف، کہ خود معنون متعلق تکلیف ہو ڈائریکٹ، نہ کہ وہ مساعد تکلیف ہو بلکہ ڈائریکٹ تکلیف اس پر آئی ہو. اول بذات، اس میں بہت فرق ہے. وعدم التفرقۃ بینما وہ کنڈیشن کہ ہوا بنفسہ کہ وہ نہیں، وہ خود معنون بنفسہ متعلق معنون پہ جائے گی. وعدم التفرقۃ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق گزاری نہیں کی گئی. مبتدا هو الذی، وہ سبب بنا کس چیز کا؟ هو الذی اوہم القائلین، کہ اس نے توہم میں ڈالا کس کو؟ القائلین کو. کس کے کون سے قائلین؟ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَسْرِي إِلَى الْمُعَنْوَنِ بِاعْتِبَارِ فَنَاءِ الْعُنْوَانِ فِيهِ. انہوں نے کہا تکلیف تو فنا ہو جاتی ہے اس میں، تو اب متعلق تکلیف ڈائریکٹ کیا ہو گیا؟ معنون ہو گیا اولاً بذات. یہ نہیں ہو سکتا. وَلَا يَزَالُ هَذَا الْخَلْطُ بَيْنَ مَا هُوَ بِالذَّاتِ وَمَا هُوَ بِالْعَرَضِ. یہ خلط لا یزالو یعنی چلتا رہا، یہ اختلاط، یہ مخلوط کر دینا، یہ مکس کر دینا، اولاً بذات و ثانیاً بالعرض چلتا رہا. ولا یزالو مسارہ کثیر، مسارہ لا یزالو کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. لا یزالو هذا الخلط، یہ خلط چلتا رہا. اس خلط کا جو چلنا ہے مسارہ کثیر، یہ محل کثرت اشتباہات ہیں. اس خلط کی وجہ سے اشتباہات وجود میں ہے. لا یزال هذا الخلط مسار کثیر من الاشتباہات التي تقع في علمی الاصول والفلسفہ. اس کو سمجھ نہیں پایا، اولا بذات و ثانیا بالعرض کو صحیح طرح نہیں سمجھ پائے. مثلا میں ابھی سوچ رہا ہوں درخت کو، یہ درخت جو میں نے سوچا ہے جو معلوم بالذات ہے، یہ حکایت کرتا ہے خارج کے درخت کو جو معلوم بالعرض ہے. اب میں کہوں چونکہ اس کو حکایت کرتا ہے تو اب وہی معلوم بالذات ہو گیا نا، وہ خارج والا معلوم بالذات نہیں ہو سکتا. اگر وہ معلوم بالذات ہوتا تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اصل میرے ذہن میں پرندے آ کے گھونسلے دیتے ہیں، بھاری ہو جاتا، اصل شاخیں نکل رہی ہوتی. اور جاڑے کے موسم میں اوہو کوئی مجھے یوں ہلاتا پتے گر بیٹھے ہوتے پھل گرے گا ابھی. بات ہو گئی. لا یزال هذا الخلط، کس کے درمیان خلط ہوا ہے؟ بریکٹ میں آ جائے گا. بینما ہوا بالذات وما ہوا بالعرض، یہ جو خلط ہے مسار کثیر من الاشتباہات التي تقع في علمی الاصول والفلسفہ. والفناء والعالیۃ فی الملاحظۃ، فنا ہونا اور عالیہ ابزار ہونا، ٹول ہونا، اس کے جو لحاظ ہے هو الذی یوقع الاشتباہ، اس نے ایجاد کیا اشتباہ کو. یعنی جب کہا گیا تو ٹول ہے بیچارہ، عنوان تو ٹول تھا، عنوان تو آلہ تھا، عنوان تو حاکی تھا، عنوان تو مرآ تھا، تو بیچاری کیا حیثیت ہے؟ ڈائریکٹ آپ کہہ دو معنون. نہ 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 نہ، یوقع، اس بات نے ایجاد کیا اشتباہ کو، والخلط کو. فیؤتم للعنوان للمعنون وبالعکس، جو چیز عنوان کی تھی وہ معنون کو دے دی اور بالعکس، یہ خراب ہو گیا. وَإِذَا أَثَرَ عَلَيْكَ تَفَهُمُ مَا نَرْمِي إِلَيْهِ، اگر آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا جو ابھی تک ہم نے سمجھا ہے تو یہ مثال دے رہے ہیں. اگر سمجھ گئے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. بس کل سے انشاءاللہ یہاں سے بات پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین کے اس بحث کو ختم کر دیں گے.